امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے ایک کلب میں اس وقت طوفان بدتمیزی برپا تھی۔ سپر اسٹار جیک اپنا کنسرٹ کر رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں اس کی آواز کے جادو میں تھرک رہی تھی۔ کنسرٹ کے بعد جیک وہاں سے نکلا تو بری طرح نشے میں دھت تھا۔ اس کے مینیجر نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اسے اس کے فلیٹ پہ چھوڑ گیا۔ صبح جب اٹھا تو اس کی ماں باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ گڈ مارننگ بولتا ہوا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ پھر دونوں انگلش میں گفتگو کر رہے تھے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں روز روز کی تمہاری ان حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں، وہ جھنجھلا کر بولی تو وہ طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ترک کر بولا، تمہارے ڈیڈ چاہتے ہیں کہ تم پاکستان چلو، وہاں تمہارے گرینڈ پا کے پاس اتنا بڑا امپائر ہے اور تم یہاں پر ہو، سب کے سب تمہارے کزن سمیت بیٹھیں گے، آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ تپے تپے انداز میں بولی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھے آپ کے پاکستان میں موجود دولت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سو پلیز مجھے اس طرح کی پٹیاں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا اور پھر اپنا ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ اٹھ کر جانے کے بعد وہ سر جھٹک کر خود بھی تیار ہونے باہر نکلا اور سیدھا اپنے اسٹوڈیو آ گیا۔ ہے جیک، تم تو چھا گئے یار رات کو، اس کی دوست مائک نے کہا۔ پھر وہ اسے ایک پاکستانی شخص سے ملانے لگا اور اس شخص نے اسے پاکستان میں ایک کنسرٹ کی آفر کی تو اس نے کچھ سوچنے کے لیے بات ہاں بول دی۔ وہ ایک سپر اسٹار تھا تو اسے اپنے ہر مفاد کے بارے میں پتہ تھا۔ وہ نہ صرف انگلش سانگ کی بلکہ ہندی سانگ بھی گا چکا تھا، اس لیے اس کے فینس نہ صرف مغربی ممالک بلکہ مشرقی ممالک میں بھی تھے۔ اس شخص نے ایک سانگ ریکارڈنگ کے لیے بھی کہا تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں بول دی اور گھر آ کر اپنی ماں کو پاکستان جانے کی نوید سنائی تو وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ پھر اپنے پیرنٹس کے جانے کے بعد 2 دن کے بعد وہ بھی پاکستان پہنچا اور اسے مسٹر حامد نے ایک 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر کھانا کھانے کے لیے آیا تو لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے، مگر وہ بڑے روکھے انداز میں ان سے باتیں کرتے ہوئے جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری اور 2-3 لڑکیاں اندر داخل ہوئی۔ اس کی نگاہیں ایک حجاب گرل پر ٹھہر گئی تھی۔ گولڈن اور وائٹ کلر کے حجاب میں اس کا وائٹ رنگ کھلے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ اٹھ کر بے اختیار اس کے ٹیبل کے پاس آیا تو لڑکیاں چونک گئی۔ او مائی گاڈ، دی سپر اسٹار جیک! ایک لڑکی نے چیخ کر کہا اور پھر جلدی سے اپنے بیگ سے ڈائری نکال کر اس کا آٹوگراف لینے لگی۔ دونوں لڑکیوں نے بھی اس سے آٹوگراف لیا، مگر حجاب کر بڑی بے نیاز سی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہے سویٹ ہارٹ، کیا تمہیں آٹوگراف نہیں چاہیے؟ جیک اس کی چیئر پر ہاتھ رکھے اس کے قریب ہو کر بولا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو جیسے جیک کا دل ان میں ڈوب کر ابھرا۔ دور رہی، میں آپ سے آٹوگراف کیوں لوں گی؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں، یہ میری فرینڈس ہیں، یہ جانتی تھی آپ کو، انہوں نے لے لیا، مگر مجھے آپ کے بارے میں معلوم نہیں اور مجھے معلوم کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، وہ چبا چبا کر بولی، جس سے جیک کو غصہ دلایا۔ تم انتہائی بیکار لڑکی ہو، اور ہاں تم نے مجھے انسلٹ کیا، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے غصے سے بولا، میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، الٹا آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ جب میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہ رہی تو آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی تلخ لہجے میں بولی اور پھر ایک چٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ چلو دعا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، کھانا گھر جا کے کھا لینا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی اور پھر اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ رہتے ہی سیرت نے 2-3 گہرے سانس پڑے اور دعا اسے خفا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے، جتنی بار بھی تمہارے ساتھ ریسٹورنٹ آتی ہوں نا، ہمیشہ بھوکی جاتی ہوں، تمہیں اگر گھر جا کر کھانا کھانا ہوتا تو پہلے ہی بتا دیا کرو نا یار۔ دعا نے باہر آتے جنجلا کر کہا، میرا پکا ارادہ تھا کہ آج ہم یہاں سے کھانا ضرور کھائیں گے، لیکن اب وہ آدمی آ کر میرا موڈ خراب کر گیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم جانتی ہو نا دعا، میرا مزاج کس طرح کا ہے، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ وہ کون سا سیلیبریٹی ہے۔ سیرت سر چڑھ کر بولی، وہ ایک سنگر ہے، اس کی آواز میں درد اور جادو ہے، انگلش سانگ بھی گاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے دل میں اتر رہا ہو۔ دعا نے آنکھیں میچ کر کہا تو سیرت نے تعصب سے دیکھا، سیریسلی دعا، تم ایک ایسی آدمی سے پریس ہو جو کہ گناہ کا کام کرتا ہے، اور پھر نام اس کا جیک، یعنی کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ ایک لڑکی کو ہمیشہ اپنی حدود میں رہنا چاہیے، کتنی بار سمجھانا پڑے گا تمہیں؟ سیرت نے اسے غصے سے دیکھتے ہوگا تو سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے یار، اس کے صرف 1-2 سانگ سنے ہیں، پھر تمہیں پتہ ہے نا اس نے صوفیانہ سانگ بھی گایا ہے اردو میں، بس میں تب سے اس کی فین ہو گئی، تو میں تو زیادہ تر صوفیانہ کلام سنتی ہوں، تو میں نے اس کے بعد اس کو سرچ کیا تو مجھے اس کے باقی سانگز بھی اچھے لگے۔ وہ منہ لٹکار کو بولی تو سیرت سر چٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں گھر پہنچی تو لاؤنج میں قاسم بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم بھائی جان، سیرت نے اس کے پاس جا کر کہا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے دعا کو سلام کیا۔
دعا نے جھکی جھکی نگاہوں سے سلام کا جواب دیا۔ اچھا سیرت، میں کمرے میں جا رہی ہوں، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی، وہ کہتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ ارے کھانا تو کھا لو، سیرت نے اسے پکارا۔ نہیں یار، بھوک نہیں ہے مجھے، اب تم نے سارا موڈ خراب کر دیا میرا، دعا منہ بنا کر بولی اور پھر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اب کس بات پر موڈ خراب ہو گیا اس میڈم کا؟ قاسم نے پوچھا تو سیرت نے اسے جو ریسٹورنٹ میں ہوا سب بتایا۔ کمال کرتی ہو، تمہیں کیا ضرورت تھی اس طرح کی بات کرنے کی؟ ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اگنور کیا کرو ایسے لوگوں کو، قاسم نے کہا اور پھر اٹھ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ شام کو سب لوگ چائے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی دنوں سے نوشین اور ہارون بھی یہیں پر تھے۔ ہارون بیٹے، تم کہہ رہے تھے کہ موحد آئے گا، وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ ڈاکٹر زرین نے پوچھا۔ مما، اس کا مینیجر تو بتا رہا تھا کہ وہ پاکستان پہنچ چکا ہے، اور میں نے فون بھی کیا اسے، مگر وہ یہاں پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہارون نے افسردہ لہجے میں بولا۔ اب کیا کر سکتے ہیں، اسے فورس تو کریں گے نہیں نا، میں تو اپنے بچے کے معاملے میں بہت کھلے دل کی ہوں، اس کے دل میں جو آتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اب قاسم کی طرح تو ہے نہیں کہ اپنے کام میں اجازت لے۔ ویسے فریال، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، تم نے اپنی بیٹی کیسے اسے دی دی؟ وہ جو ماں باپ کے بغیر ایک قدم نہیں آگے بڑھا تھا، وہ تمہاری بیٹی کو کیا سنبھالے گا؟ نوشین نے ہمیشہ کی طرح زہریلے انداز میں کہا۔ سیرت نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ معاف کیجیے گا آنٹی جی، میرا بھائی ہر فیصلہ خود ہی لیتا ہے، اور وہ اپنے والدین کی بہت عزت کرتے ہیں، تو اسی لیے اپنی ہر معاملات ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور فکر مت کیجیے، وہ دعا کے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہوں گے، جیسے کہ ڈاکٹر عارش ہیں، سیرت نے سنجیدگی بھرے انداز میں کہا۔ تو فاطمہ نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چپ رہنے کو کہا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے کتنی بار سمجھایا کہ بڑوں کے آگے مت بولا کرو؟ فاطمہ نے سب کے جانے کے بعد اسے گھڑکتے ہوئے کہا۔ مما، اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے ٹھیک ہی تو کہا، اور میں آپ ہی کی بیٹی ہوں، ہمیشہ حق بات کہتی ہوں۔ سیرت سر جھٹک بولی۔ کچھ باتوں کے جواب بڑے خود دے سکتے ہیں، تو اسی لیے بچوں کو چپ رہنا چاہیے میری جان۔ اور کیا ضرورت تھی سب بولنے کی؟ اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کسی بھی قسم کی وضاحت دینے کی۔ فریال اور دعا کیا سوچتے ہیں، یہ بات زیادہ میٹرز رکھتی ہے، فاطمہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک رہ گئی۔ جیک اپنے کمرے میں آیا اور ادھر ادھر ٹہلتے اپنا غصہ کم کرنے لگا، مگر غصہ تھا کہ کم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ سر، آپ کی کافی، اس کے مینیجر نے اس کے پاس آ کر کہا تو اس نے غصے سے مگ اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ اس لڑکی نے جیک کے ساتھ بدتمیزی کی۔ مجھ سے بات کرنے کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں، مگر اس لڑکی نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے چیخ اٹھا، اور پھر کتنی دیر وہ صوفے پہ بیٹھا اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر مینیجر نے اسے پارٹی کے بارے میں بتایا تو وہ کلب کے لیے نکل گیا، لڑکیوں کے ساتھ ناچتے گاچتے اور حرام مشروب پیے جا رہا تھا۔ پھر اس کا وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور وہ لوگ اسے بری طرح پیٹنے لگے۔ قاسم بھائی جان، بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں یہ الفاظ بولے تھے۔ مینیجر نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کے نکل گیا۔ قاسم عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اسٹڈی روم میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ وہیں پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ موحد، وہ ایک دم سے پکارتے ہوئے اٹھا۔ سیرت اس کے پاس کھڑی اسے پریشان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا بھائی جان؟ وہ یہاں سے گزر رہی تھی تو آپ سوئے ہوئے اپنا سر دائیں بائیں مار رہے تھے، پھر ایک دم سے موحد کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا بچے، موحد بھلے مجھ سے بہت زیادہ چھوٹا نہیں تھا، مگر میں نے اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ جب ہم لوگ اسکول میں تھے نا تو لڑکوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا تو شکایت لے کر میرے پاس آتا تھا، اور ان لڑکوں کے پاس جا کر انہیں سبق سکھاتا تھا۔ میں ہمیشہ کسی بھی مصیبت میں ہونا، ہمیشہ اس نے مجھے پکارنا، اور موحد کے جانے کے بعد ہمیشہ مجھے یہی خواب آنے لگے، اس کا رونا، اس کے چلا کر مجھے پکارنا میرے دماغ پر نقش کرتا چلا گیا۔ وہ کتنا چلا کر بولتا رہا تھا، ایسے بھائی جان، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، ہم آپ سے کچھ نہیں پایا ہم نے۔ مجھے برسوں سے ہمیشہ ایک خواب آتا ہے کہ اچانک سے مجھے پکارتا ہے، اور آج بھی ایسا ہی محسوس ہوا۔ کچھ لوگ اسے مار رہے ہیں اور میں نہ جانے کس چیز میں قید تھا، اس کی مدد تک نہیں کر پایا، مجھے پکار رہا تھا۔ قاسم لب کچلتے ہوئے بول رہا تھا، اگر وہ آپ کو نہ کبھی یاد کرتے ہیں، ورنہ یہاں پاکستان آنے کے بعد آپ سے ضرور ملتے، مگر انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، وہ آپ کو بھول چکے ہیں۔ پلیز آپ بھی انہیں بھول جائیے۔ ہمیشہ آپ اس خواب کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، کئی کے دن تک مضطرب رہتے ہیں۔ سیرت نے کہا تو اپنا سر تھام گیا، پھر موبائل بجنے پر اس نے چونک کر دیکھا تو ہاسپٹل سے کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ہاسپٹل کا وارڈ بوائے تھا۔ سر، یہاں پر ایک مریض کو لایا گیا ہے، کافی زیادہ زخمی ہے، تو آپ آ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت سنڈے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے۔
दूसरी तरफ से कहा गया तो उसने आने की हामी पड़ ली, फिर उठकर तेजी से बाहर की जाने पड़ गया। वो अस्पताल पहुंचा तो वहां पर एक ब्रिटिश आदमी खड़ा था। मेरा नाम माइकल है और ये मेरे बॉस हैं मिस्टर जैक। माइकल ने इंग्लिश में बात करते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने चुपचाप उसके साथ मुसाफा करते हुए बेहोश पड़े जैक को देखा, जो कि शक्ल और सूरत से एशियाई लग रहा था। वो सर झटक कर उसे लिए इमरजेंसी वार्ड में आ गया। उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो बाहर निकला तो माइकल इधर उधर टहल रहा था। मिस्टर माइकल वो बिल्कुल ठीक है, मगर शायद उन्होंने नशा ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से अभी तक वो होश में नहीं आ रहे। सुबह इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। आप अगर चाहें तो उन्हें यहाँ से रहने दीजिए, ताकि मैं उनके होश में आने के बाद उन्हें पूछ सकूँ कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई। वो माइकल से गुफ्तगू करने लगा तो माइकल ने सर इस्बाब में हिला दिया और फिर कासिम घर के लिए निकल गया। जैक को होश आया तो उसने सामने वॉल क्लॉक पर टाइम देखा और साथ ही विंडो से झलकती हुई धूप को। 9 बज गए। वो भड़बड़ाता अपना सर थाम कर उठा, मगर उससे अपनी कमर में बुरी तरह दर्द महसूस हुआ। वो कराहता हुआ वापस बैठ गया। ये कौन सा हॉस्पिटल है? उसने माइकल से पूछा, और जैसे ही माइकल ने इस हॉस्पिटल का नाम बताया तो चौंक गया। मुझे अभी और इसी वक्त होटल जाना है, वो सर्द लहजे में बोलता हुआ उठने लगा तो अंदर दाखिल होते शख्स को देखकर रुक गया। कहीं नहीं जा सकते आप मिस्टर जैक। पहले आप मुझे यकीन दिलाइए कि आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर यहाँ से छुट्टी मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसे ही छुट्टी नहीं देता। वो शख्स अपनी नरम मुस्कुराहट से भूलता जा रहा था और वो यकटक उसे देखे जा रहा था। ना जाने उसे इससे अपनायत का एहसास क्यों हो रहा था। फिर वो अपनी कंडीशन बताने लगा। कोई बात नहीं, कमर में शायद चोट आई है, उसकी वजह से पेन है। पेन किलर इंजेक्शन लगाता हूँ, उससे फ़र्क पड़ेगा। वो अपनी हल्की सी मुस्कुराहट से वहाँ से पलट गया और वो उकताहट बड़े अंदाज में उधर उधर देखते न जाने क्या तलाश कर रहा था। इस अस्पताल के डैन कब तक आते हैं? उसने पास खड़े वार्ड बॉय से पूछा। ये डॉक्टर आरिश तो काफ़ी लेट आते हैं, मगर ये अभी जो गए हैं उन्हीं के बेटे हैं, डॉक्टर कासिम। वार्ड बॉय की बात पर वो एकदम सीधा होकर बैठ गया था। कुछ देर के बाद उसका पेन ठीक हो चुका था और उसे वार्ड बॉय ने जाने से पहले डॉक्टर कासिम के पास चेकअप के लिए कहा था। वो इत्मीनान से बैठा मैगजीन देख रहा था कि जब ही डॉक्टर कासिम अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ होटल वाली लड़कियों को देखकर चौंक गया। वो लड़कियां भी इसे देखकर चौंक चुकी थी। अरे मिस्टर जैक, आप? कासिम ने अपने मखसूस नरम लहजे में कहा। जी थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी बहुत मदद। उसने इस बार उर्दू में कहा तो कासिम के साथ साथ वो लड़कियां भी चौंक गई। कोई मसला नहीं मिस्टर जैक, वैसे हैरत हो रही है, मुझे आपको उर्दू आती है? डॉक्टर कासिम ने कहा। क्यों, मुझे उर्दू क्यों नहीं आ सकती? मैं पाकिस्तानी हूँ। ओ रियली, आप पाकिस्तान से हैं? कासिम ने चौंक कर पूछा। जी बिल्कुल। वो इत्मीनान से बोला। ये मेरी बहन है डॉक्टर सीरत, और यह है डॉक्टर दुआ, मेरी फियांसी। डॉक्टर कासिम ने तारुफ करवाते हुए कहा तो सीरत की तरफ देखने लगा और उसकी तरफ देखने पर नागवारी से सर झटकी तो उसकी आंखों में जैसे कुछ चुभन सी होने लगी। डॉक्टर सीरत, आप प्लीज़ मेडिसिन लिख दें इन्हें, और आपने वो लाजमी लेनी है ताकि आपके ज़ख्म जल्दी से बढ़ जाएं। कासिम ने कहा, पर वो मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। जैक इसे बेबाक निगाहों से देख रहा था। वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी। दोबारा कब आना है? उसके हाथ से मेडिसिन की पर्ची लेते हुए बोला। दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ज़ख्म ज़्यादा गहरे नहीं हैं। इन मेडिसिन से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी किसी किस्म का मसला हो तो यहाँ पर आकर स्टाफ से पूछ लीजिएगा। संजीदा लहजे में बोली। मतलब आपसे दोबारा मुलाकात नहीं हो सकती? वो इसके करीब झुकते हुए आहिस्ता से बोला तो लब भींच कर उसे महज घूर कर रह गई। हल्का सा मुस्कुराता हुआ उठा। अगर दोबारा किसी से लड़ाई होगी और मुझे चोट आई तो फिर तो आ सकता हूँ ना? वो दोबारा से पलट कर बोला तो कासिम ने चौंक कर से देखा। खुदा ना करे कि आपको दोबारा से कोई चोट आए, कासिम ने कहा। वो धीमा सा मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। माइकल गाड़ी के मिरर से उसे देख रहा था, जो कि मुसलसल मुस्कुरा रहा था। सर, आप ठीक है? माइकल ने हैरानगी से पूछा। मैं ठीक नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, जिसको मैंने प्यार किया बचपन से, वो आज मेरे सामने थी। मेरे भाईजान मेरे सामने थे। मुझे लगा था कि मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत गुस्सा था उन पर, मगर मेरा सारा गुस्सा ही धुल गया अपनी सीरत को देख के। वो मुस्कुरा कर बोलता जा रहा था और माइकल उसे हैरानगी से देख रहा था। फिर उसने गाड़ी को यजदानी विला की तरफ मोड़ने को कहा। वो वहाँ पहुँचा तो बचपन की कई यादें डंक मारने लगी। माइकल, मेरा सामान पहुँचा देना। वो इसकी तरफ मुड़ते हुए फिर गेट की जाने बढ़ गया। भाई साहब, कौन हो तुम? वो गेट से अंदर दाखिल होने वाला था कि गार्ड ने जल्दी से उसका रास्ता रोकते हुए कहा और उसे पीछे धक्का देता हुआ अंदर की जाने पड़ा और गार्ड उसके पीछे भागा आ रहा था। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो वहाँ बैठे आरिश और फातिमा ने उसे सर से पैर तक देखा। अरे कौन है आप? ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हैं? फातिमा ने जल्दी से अपने चेहरे पर निकाब करते हुए कहा।
साहब जी, हमने बड़ा रोका मगर ये हमें धक्का देकर अंदर चले आए। कौन हो बेटे और इस तरह किसी के घर में कैसे आ सकते हो? बड़े पापा। वो बोला तो दोनों चौंक गए। मोहित? फातिमा ने कहा तो वो जल्दी से फातिमा के गले लग गया। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। अरे अगर दोनों माँ बेटे का हो गया हो तो मुझसे भी मिल लो। आरिश ने कहा तो फातिमा से अलग हुआ। आरिश के गले लग गया। फिर वो इन दोनों के सामने बैठा उनसे बातें कर रहा था। फातिमा हमेशा की तरह अपने मखसूस लिए लहजे में थी। सर पर नमाज के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़े हुए थी। मैं चाय बनाती हूँ। नहीं बड़ी अम्मी, चाय नहीं पीनी, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है, वो भी देसी। वो जल्दी से बोला, ठीक है बेटा मैं बनाती हूँ। वो इसके रुखसार को छूते हुए बोली, फिर अंदर की जानिब बढ़ गई। वो आरिश के साथ बातें कर रहा था। कुछ देर के बाद हारून और नशीन अंदर दाखिल हुए। अरे मेरा बच्चा आ गया, कैसे हो? नशीन ने उसके पास आते हुए कहा, मगर वो उठकर उससे मिला नहीं। हमेशा की तरह नशीन ने स्लीवलेस साड़ी पहन रखी थी। उसने बेख्तियार किचन के दरवाजे पर खड़ी फातिमा को देखा और फिर नशीन को देखा। फातिमा का वजूद एक नूरानी वजूद की तरह महसूस हुआ, जिसे देखकर उसके दिल में एक सुकून सा उतरता था। मगर अपनी माँ को इस तरह देख वो खुद से ही शर्मिंदा हो जाता था। उसके बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह भी वही थी। सबसे पहले बचपन में सबसे दूर किया और वहाँ जाकर अपनी पार्टीज़ और ना जाने किन किन सरगर्मियों में मसरूफ़ रही और उस पर तवज्जो न दे पाई, जिसकी वजह से ज़िद और हठधर्मी में इस कदर बढ़ गया कि उसने डॉक्टर बनने की बजाय सुपरस्टार बनने का फ़ैसला किया। वो हर वो काम करने लगा जो नौशीन को बुरा लगता था। नौशीन उसे कई सालों से यहाँ आने को कह रही थी। उसका दिल चाहता था उन सब से मिले, मगर वो उनसे नौशीन की ज़िद से नहीं मिलता था, क्योंकि नौशीन उसे यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लाना चाहती थी ताकि वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ले सके। वो तो पाकिस्तान आकर उनसे किसी तौर मिलना नहीं चाहता था, मगर कासिम और सीरत से इत्तेफाक की मुलाकात से उसके अंदर दबा हुआ प्यार बाहर निकल आया था, जिसके नतीजे में वो आज इस वक्त यहाँ पर मौजूद था। फिर दोपहर का खाना खाने के बाद वो कुछ देर आराम करने के लिए कमरे में चला गया। कासिम, सीरत और दुआ अभी तक हॉस्पिटल से वापस आए थे और शाम की चाय वो लॉन में पी रहे थे। अरे मोहित नहीं आए क्या? फातिमा ने मुलाजमा से पूछा तो तीनों चौंके। मोहित आ गया? कासिम ने बेचैनी से पूछा। दोपहर के वक्त आया था और खाना खाकर आराम करने गया था। अभी मैंने मुलाजमा को बुजाई से बुला लाया, बस आने ही वाला होगा। अरे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वो अंदर दाखिल होते हुए बोला तो सब चौंके। मिस्टर जैक? कासिम बड़बड़ाता उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ आपको? आप मुझे देखकर खुश नहीं हुई भाईजान? वो पास जाकर बोला। क्यों, मुझे क्यों खुशी नहीं होगी? कासिम ने कहा, फिर उसके गले लग गया। कितनी देर हो एक दूसरे के गले लगे रहे। नौशीन ने बेजारी से सर झटका। हम थोड़ी देर पहले तो आप मोहित से मिलने के लिए बहुत बेताब थे, अब क्या हुआ? दुआ ने उसके कान में कहा तो उसने गुस्से से उसे देखा। फिर चाय पीने के बाद वो उठकर अपने कमरे में आ गई। वो कमरे में आकर फ्रेश होने चली गई। मोहित चाय पीने के बाद उसके पीछे पीछे ही कमरे में चला आया। उसके बेड पर नेमदराज उसके कमरे का जायज़ा ले रहा था जब वो बिना दुपट्टे के वॉशरूम से निकली और तौलिए के साथ अपने लंबे बालों को खुश्क कर रही थी। वो मसमराई सा उठकर बेख्तियार उसकी तरफ चला आया। इसी वक्त वो पलटी और उसे देखकर तोहश अंदाज में जल्दी से सोफे की तरफ पड़ी और अपना दुपट्टा लिया। क्या बदतमीज़ी है ये, आप इस तरह कैसे मेरे कमरे में आ सकते हैं? वो इंतहाई गुस्से में बोली, मगर वो तो यकटक उसे देखे जा रहा था। फिर वो उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा और वो हड़बड़ा कर पीछे को जाने लगी, यहाँ तक कि उसकी पीठ पीछे वार्डरोब से लग गई। वो दाएं बाएं हाथ रखते हुए उसके ऊपर झुका तो सीरत ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे धकेलना चाहा, मगर वो टस से मस ना हुआ। मुझसे शादी करेंगी? उसने एकदम से कहा तो सीरत ने उसे बेयकीनी से देखा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जवाब दीजिए ना, मुझसे शादी करेंगी? बहुत प्यारी लगने लगी हैं, मैं चाहने लगा हूँ आपको। वो इसका सीने पर धरा हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते गंभीर लहजे में बोला, बहुत ही बेशर्म है आप। आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि किसी लड़की के कमरे में इस तरह नहीं आते और फिर यहाँ आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी मुझसे। ये आपका लॉस एंजलिस नहीं है मिस्टर जैक, यहाँ पर शर्मो हया बरकरार है और ऐसी बातें लड़कियों के वालिदैन से की जाती हैं। वो सर्द लहजे में बोली, अच्छा ये बात है, अब तो आपको अपना नाम करवा कर ही रहूँगा। और बोला वो पीछे हटता कमरे से निकल गया। अगले दिन सुबह फातिमा लाउंज पे बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। वो इसके पास आकर बैठ गया। फातिमा ने कुरान पाक पढ़ने के बाद उसे साइड पर रखा और उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। बड़ी माँ, आपसे अगर कुछ मांगूँ तो आप देंगी? उसके कदमों में बैठते हुए बोला, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर।
فاطمہ نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر ایک سوال کا جواب دیں، آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کیا میں نے آپ میں اور قاسم میں کبھی کوئی فرق کیا ہے؟ جیسے ان سے محبت کی ہمیشہ آپ سے کی، بس بیچ میں برا وقت تھا جو ہم سے الگ ہو گئے۔ فاطمہ نے کہا، مطلب آپ مجھے بہت محبت کرتی ہیں نا مجھ سے؟ اگر قاسم بھائی جان آپ سے کہیں کہ مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہوگی تو رشتہ لے کر جائیں گے، تو آپ ان کے دل کا خیال کریں گی؟ تو کیا اسی طرح اگر میں آپ سے ایسی بات کروں تو آپ مانیں گی؟ وہ اپنی ہی دن میں بولتا جا رہا تھا۔ فاطمہ آپ الجھے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت باتوں کو گول گول گھما رہے ہیں آپ، جو بات کرنی ہے ایک دم سے کر دیجیے، مجھے بالکل برا نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے سیرت سے شادی کرنی ہے، آپ مجھے اپنی سیرت دیں گی نا؟ اس کی بات پر فاطمہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ بتائیے نا بڑی ماں، وہ اس کے گھٹنوں کو تھامتے ہوئے بچوں کی طرح بولا۔ بیٹا، یہ فیصلے ایسے تھوڑی ہوں گے، آپ صرف مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ کیا آپ مجھے سیرت دیں گی؟ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ فاطمہ نے بے اختیار اس باپ میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو سو مچ بڑی ماں۔ اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ فاطمہ گمسم اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، مگر اس کا ذہن بہت زیادہ الجھ چکا تھا۔ شام کو وہ گمسم سی الماری کے سامنے کھڑی کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی، اور عارش اسے بار بار دیکھ رہا تھا، جو کہ ٹھیک ہوئے کپڑے دوبارہ سے ٹھیک کر کے رکھ رہی تھی۔ اچھا، ادھر آئیے فاطمہ، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عارش نے پکارا تو وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر فرق کا پتہ ہے؟ ہمارے امام مسجد کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، اور میرے خیال میں سیرت کے لیے بہترین پرپوز ہے۔ امام مسجد نے مجھے بلایا تھا اور کہا کہ وہ سیرت کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، اور میں بہت خوش ہوا ہوں۔ ابھی وہ ہماری طرح بہت امیر نہیں ہے، لیکن سیرت کو سب کچھ دیں گے جو ہماری بیٹی چاہے گی۔ آپ نے ہمارے بچوں کی تربیت جس طرح کی ہے، وہ کسی بھی ماحول میں ڈھل سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو اس بارے میں سیرت سے بات کی جائے۔ عارش نے تو پوچھا تو فاطمہ نے تھوک نگلتے ہوئے نے دیکھا۔ میرے پاس سیرت کے لیے ایک پرپوزل ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ ریلی؟ کس کا؟ موہد فوراً جواب آیا تو عارش کے چہرے پر سنجیدگی بھرے تاثرات ابھر آئے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیرت کے مزاج کا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیرت اس کے ساتھ خوش رہے گی؟ عارش نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے وہ خوش رہے گی۔ لہجہ کمزور تھا۔ عارش نے گہرا سانس بھرتے تعصب سے انہیں دیکھا۔ موہد کی محبت میں اپنی بیٹی کے جذبات کو نظر انداز مت کیجیے۔ ہم دونوں رشتے سیرت کے سامنے رکھیں گے۔ سیرت جس کے حق میں فیصلہ کرے گی، ہم اسی کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ عارش نے کہا تو سرس باپ میں ہلا کی۔ پھر انہوں نے سیرت اور قاسم دونوں کو بلایا۔ ماما، آپ کیا سوچتی ہیں؟ کیا مجھے موہد کے ساتھ ہونا چاہیے؟ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ کیا آپ میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں؟ اب جانتی ہیں میں اس شخص کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ مجھے اس کے ساتھ زندگی پر رشتہ جوڑنے کو کہہ رہی ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو فاطمہ نے بے بسی سے عارش کو دیکھا۔ ویسے میرے خیال میں اتنا بھی برا نہیں ہے موہد، بہت برا ہے بھائی جان۔ آپ جانتے ہیں اس نے اپنا نام تک بدل لیا تھا۔ دین کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں، اور میں ایسے بے دین انسان سے شادی کر کے اپنا ایمان کیوں خراب کروں؟ سیرت تلخ لہجے میں بولی۔ آپ کے اندر اپنی نیکی اور ایمان کا کب سے غرور آ گیا؟ آپ بھول گئی ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل سے ایمان کو چھین سکتا ہے۔ شیطان بہکانے پر آئے نا تو انسان کو اسی غرور کی وجہ سے اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اپنی صراط مستقیم پر ہونے پر اتنا فخر مت کیجیے، کیونکہ سیدھے راستے پر آپ چلیں گی اور جنت پہ پہنچ جائیں گی۔ آپ کی ضمانت تو کوئی بھی نہیں آپ کو دے گا، کیونکہ شیطان آخری وقت بھی انسان کو سب سے زیادہ ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت استقامت اس کے کام آتی ہے، جو کہ انسان کی عاجزی انکساری سے آئے گی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے۔ جس طرح کے ماحول میں پلا بڑا وہ اسی طرح کا ہے، لیکن اگر آپ اسے اپنے رنگ میں ڈالیں گی تو وہ ڈھل بھی سکتا ہے۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ جائے۔ فاطمہ پھٹ پڑی۔ اللہ نہ کرے، یہ میرا غرور نہیں ہے ماں، میں اپنے لیے ایسا انسان چاہتی ہوں جو میرے جیسا ہو، اور ڈاکٹر فرق ایسے ہی ہیں۔ مجھے یہ حق حاصل میں اپنے لیے ہمسفر چنوں جو کہ صراط المستقیم پر چلنے والا ہو، تاکہ میری آنے والی نسلیں بھی اسی راستے پہ چلیں۔ رہی بات موہد کی، تو راہ راست پر لانے کی تو اپنی زندگی کو ایک احتمال کے طور پر برباد نہیں کر سکتی۔ میں جس انسان کو آئیڈلائز نہیں کرتی، میں اسے اپنے ہمسفر کیسے بنا لوں؟ باقی اگر آپ کو زبردستی کی شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ وہ نم لہجے میں بولتی ایک جھٹکے سے اٹھی، دروازہ کھول کر باہر نکلی تو دروازے پر ساکت و جامد کھڑے موہد کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ موہد اس کی آنکھوں میں نمی اور غصہ دیکھ کر سن پڑ گیا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی چلے گی۔ ارے موہد، آؤ نا، قاسم نے کہا تو تھکے تھکے قدموں سے اندر آیا۔ تم ٹھیک ہو موہد؟ قاسم نے لب کچلتے ہوئے کہا تو اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس تحازیہ انداز میں ہنس پڑا۔
میرے اندر کا غصہ یہاں پر آتے ہی ختم ہو گیا۔ شاید پہلے جیسا غصہ برقرار رہتا تو زبردستی بھی شادی کر لیتا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میرے لیے سیرت کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پتہ ہے نا، ہم دونوں 4 سال اور 5 سال کے درمیان تھے جب وہ دنیا میں آئی تھی۔ ہم اس کے رونے پر روتے تھے اور اس کے ہنسنے پر ہنستے تھے۔ ہم نے سب سے زیادہ اسے ہی مس کیا۔ پھر ایک بار ہم بہت چھوٹے تھے تو بڑی ماں ایسے ہی بڑے پاپا سے کہہ رہی تھی کہ موہت بڑا ہوگا نا تو ہم سیرت سے شادی کریں گے، اس کو اسی گھر میں رکھیں گے، ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ اور وہ بات میرے دل میں گڑ گئی۔ بہت چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن بڑا ہونے کے بعد میں نے اس بات کو یاد رکھا، اور اسی لیے جب میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، اور دل میں چھپا ہوا پیار باہر نکل آیا۔ مگر کوئی بات نہیں، وہ جیسے خوش ہیں ہم ویسے ہی خوش ہوں گے۔ وہ نم آنکھوں سے بولتا جا رہا تھا، اور قاسم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ تم دیکھنا، تمہارے لیے اللہ پاک نے بہت اچھا ہم سفر رکھا ہوگا۔ فاطمہ نے کہا، بڑی اماں آپ مجھے سورۃ الرحمن سنائیں گی؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے کہا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ فاطمہ سورۃ الرحمن پڑھنے لگی اور اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی اور فاطمہ کی گود میں ہی سو گیا۔ فاطمہ نے اس کے سونے کے بعد اسے تکیے پر سیدھا کیا اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ اگلے دن ڈاکٹر فرق اور سیرت کا رشتہ طے ہو چکا تھا، اور تقریباً 1 مہینے کے بعد ان دونوں کی شادی کے ساتھ ساتھ قاسم اور دعا کی بھی شادی تھی۔ شادی کی زور و شور سے تیاریاں جاری تھی، اور موہت ہر کام میں آگے آگے تھا۔ اس کے کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا دل پوری طرح ٹوٹا ہے۔ فاطمہ اس کے انداز پر مطمئن ہو گئی تھی، مگر سیرت کو عجیب خدشہ لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک دن ڈاکٹر فرق سے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تو وہ بھی چونک گیا۔ ڈاکٹر فرق نے اس سے سختی سے موہت سے دور رہنے کو کہا۔ باہر کھڑا قاسم ڈاکٹر فرق کی یوں حق جتانے پر لب بھینچ گیا۔ اس کا دماغ ہمیشہ سے اس شخص کے عجیب سے رویے پر کھٹکتا تھا۔ اس کے اندر ایک گھمنڈ نظر آتا تھا۔ آج وہ لوگ شاپنگ پر گئے اور دعا اور موہت مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ یہ تم اپنے ہونے والے شوہر سے دور دور کیوں رہتی ہو؟ اگر تمہیں پسند نہیں تو تم بتا سکتی ہو۔ اور ہیلو، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ، مگر کیا کروں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے نا مجھ سے۔ میرے دل میں ارمان ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے، وہ مجھ سے محبت کرتے، مگر شاید وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں ان کی آئیڈلائز ہوں گی نا، جیسے آپ سیرت کے نہیں تھے۔ وہ آہستہ سے بولی تو موہت نے ذرا فاصلے پکڑے قاسم کو دیکھا۔ بھائی جان، ایک بات بتائیں، آپ اگر دعا کو محبت نہیں کرتے تو پھر شادی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں اسے محبت نہیں کرتا؟ دل میں بستی ہے یہ میرے، مگر عادت نہیں ہے اظہار کی۔ شادی کے بعد کروں گا، مبہم سا مسکرا کر بولا۔ منہ سے مت بولیے، مگر ان کے لیے کچھ ڈریسز چوز کر کے ان کو اپنی محبت جتا دیجیے۔ کتنی اداس کھڑی ہیں، اسے لگتا ہے کہ آپ مجبوری میں یہ رشتہ نبھا رہے ہیں۔ موہت نے کہا تو وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا، اور پھر تیزی سے دعا کی طرف بڑھا، اس کو ڈریسز نکال کر دکھانے لگا۔ اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، اور سیرت بھی خوشگوار حیرت سے اسے اور کبھی موہت کو دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو، ان کے لیے وہ سب کرنے کے لیے۔ سیرت نے پاس آ کر تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ لوگ ریسٹورنٹ سے کھانا کھانے چلے گئے، اور اگلے دن قاسم اپنے کیبن سے نکل کر اسٹاف روم میں آیا تو وہاں کھڑی ڈاکٹرز اور نرسز کا جمکٹا کھڑا تھا۔ وہ چونک کر آگے ہوئے تو ڈاکٹر فرق سیرت پر غصہ کر رہے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی معافی سے معاف کر دوں گا؟ میں نے جب منع کیا تھا کہ موہت سے دور رہو تو پھر کیوں نہیں رہی؟ آپ ابھی سے میری باتوں کو اہمیت نہیں دیتی تو بعد میں کیا دیں گی؟ ڈاکٹر فرق چلا کر بولا تھا، اور سیرت سر جھکائے شرمندگی سے لب کچل رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو سیرت روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ لو، ان لڑکیوں کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ فرق ناگواری سے بولا تو قاسم نے بمشکل خود کو ضبط کیا۔ پھر وہ سیرت کے پیچھے آیا تو دعا اسے ڈانٹ رہی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتبار، یقین اور رسپیکٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ جب ایسا آدمی ہو تو عورت ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے اپنی ماما کو دیکھا ہے سیرت، پلیز ابھی بھی وقت ہے، دفعہ مارو اس آدمی کو۔ کیسے دفعہ مارو؟ اتنی معمولی سی بات پر اس کی اچھائیاں اگنور کر دوں؟ سیرت بولی تو قاسم تعصب سے سر ہلاتا پاس آیا۔ دیکھیے نا ڈاکٹر، یہ سمجھتی ہی نہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا۔ وہ آنسو صاف کرتی غصے سے بولی، اٹھ کر چلے گی۔ دعا نے نم آنکھوں سے قاسم کو دیکھا۔ قاسم، آپ کیجیے نا کچھ پلیز، وہ اپنی زندگی برباد کر رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ چیپ آدمی ان کا آئیڈلائز کہاں سے ہو گیا۔ ایک انسان اگر سر سے پاؤں تک نیک دکھتا ہے مگر اس کی زبان بدبختوں جیسی ہو تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑی ممانی نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ نہیں، پر یہ سب سمجھ کیوں نہیں رہی ہے؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی تو قاسم نے محبت پاش نظروں سے اپنی متاع حیات کو دیکھا، جو کہ واقعی بہت سمجھدار تھی۔ پتہ ہے، مجھے آج تک لگتا تھا کہ سیرت بہت سمجھدار ہے،
مگر نہیں، تم بہت سمجھدار ہو۔ سیرت بہت نیک ہے مگر وہ دوسروں کو ظاہر سے چاچتی ہے مگر زبان کو اگنور کر دیتی ہے۔ اب میں ناسمجھ بہن کو کیسے سمجھاؤں؟ 3 دن کے بعد شادی، اب کیا کریں؟ وہ پریشان سا بولا۔ میرے پاس آئیڈیا ہے۔ کیا؟ ہم سیرت کو کڈنیپ کر دیتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولی۔ واٹ، کیا بچپنا ہی ہے؟ دیکھیے وہ شخص بہت عجیب ہے، کڈنیپ ہونے پر سیرت کو خود ہی چھوڑ دے گا۔ وہ جلدی سے بولی۔ قاسم سر جھکائے حامی بھر گیا۔ دعا اور قاسم کا نکاح ہو کر رخصتی ہو چکی تھی۔ وہ رات پر کڈنیپنگ کا پلان بناتے رہے۔ انہوں نے اگلے دن دوپہر میں اسے پولر سے کڈنیپ کر لیا اور ڈاکٹر فرق نے وہاں ہنگامہ کیا اور موہت کو ہی الزام دے دیا۔ موہت پریشان ہے یار، سب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اوپر سے سیرت نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں 2 بار گیا ہوں، منت سماجت کر رہی ہے۔ قاسم نے کہا۔ خبردار نرم مت ہوئیے، بس ایک رات اور، پھر جب 2 دن کے بعد وہ واپس آئے گی تو بہت سوال ہوں گے اور تب وہ خود فیصلہ کرے گی۔ دعا نے کہا تو قاسم لب بھیج گیا اور پھر سب مہمان واپس چلے گئے۔ فاطمہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ مما دعا کو باہر لے جائے، وہ بہت پریشان ہے۔ قاسم نے کہا تو سر اسباب میں ہلا گئی۔ پھر وہ فلیٹ پر پہنچے تو زمین پر گھٹنوں میں سردیاں رو رہی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ کیا کروں یار، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر فرق میرے لیے برداشت سے باہر تھا۔ قاسم اطمینان سے بولتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر لوگ اسے سمجھاتے رہے اور بس روئی جا رہی تھی۔ اگلے دن وہ شام کے ٹائم اسے گھر لے آئے تو سیرت فاطمہ کے گلے لگ کر رو رہی تھی اور فرق تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کس نے کڈنیپ کیا تھا آپ کو؟ اس ملحد نے، بتاؤ سب کو۔ موہت کو ملحد کہہ کر بولا تھا تو سیرت نے آنسو صاف کرتے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ کریں گے نا شادی؟ وہ فرق کی دف دیکھ کے بولی۔ آف کورس، بس ایک میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں۔ اور آہستہ سے بولا۔ کیسا میڈیکل ٹیسٹ؟ وہ چونک گئی۔ مطلب تم ابھی بھی پاکیزہ ہو کہ نہیں؟ فرق نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تو سب مٹھیاں بھیج گئے۔ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، کہ یہ بات منہ سے کہوں گی یقین نہیں کریں گے۔ وہ بولی تو وہ فرق چپ رہا۔ بولیے نا کہ یقین کریں گے میری بات پر۔ اس سرد لہجے میں بولی تو فرق نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اگر سچی ہو تو میڈیکل ٹیسٹ میں کیا پرابلم ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اسے چھوڑتی ہوئی چلتی ہوئی موہت کے پاس آئی۔ موہت، میرے ساتھ کسی نے زیادتی کر ڈالی، میری آبرو لوٹ لی ہے، کہ آج بھی مجھ سے شادی کی خواہش مند ہے؟ تھامیے میرا ہاتھ۔ وہ بولی تو موہت نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے کسی نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا ہے نا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اور اس سب کا قصور آپ کا تو نہیں ہے نا، آپ پاکیزہ اور پاکیزہ ہی رہیں گی۔ وہ بے خودی بڑے لہجے میں بولا تو سیرت اس کے ہاتھوں پر ماتھا ٹکائے پوٹ پوٹ کر روتی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور فرق کے پاس آئی۔ یہاں سے ابھی اور اسی وقت دفع ہو جائے، اور کل سے میرے ڈیڈ کے ہسپتال آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تنفر بڑے لہجے میں بولی۔ ارے جا، لعنت بھیجتا ہوں میں تم لوگوں پر، بڑے نام مگر کردار میں بہت ہلکے ہو۔ ڈاکٹر فرق نے پھر سے زہر اگلا۔ امام صاحب، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، اس لیے آپ کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اپنے بیٹے کو اخلاق کا سبق ضرور پڑھائیے گا۔ میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا، ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک باپ کی ریکویسٹ، تاکہ کسی اور کی بیٹی کو یوں رسوا نہ ہونا پڑے۔ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، مجھ سے بہت نیک ہوگا، میں مانتا ہوں، مگر میں نے جو کچھ بھی سیکھا اکثر آپ سے سیکھا، تو یہ باتیں اپنے بیٹے کو بھی ضرور سکھائیے گا۔ جس طرح انہوں نے آج بات کی، ہمارا دل چاہ رہا کہ دھکے دے کر سے یہاں سے نکالیں، مگر ہم اپنے گھر آئے مہمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے، اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ پلیز ہمارے گھر سے تشریف لے جائیے۔ ڈاکٹر عارش نے کہا تو وہ سر جھکائے ہوئے باہر نکل گئے۔ سیرت، جس کسی نے بھی کڈنیپ کیا ہے نا، مجھے وہ آدمی چاہیے، مائیکل، ہر حال میں وہ آدمی چاہیے۔ یہاں کا بڑے سے بڑا آفیسر خریدو اور ان سے پتہ کرو کس نے سیرت کو کڈنیپ کیا تھا۔ میں سیرت کے دامن پر لگا ہوا یہ داغ مٹا دوں گا، اور اس کے ساتھ جس نے جانور جیسا سلوک کیا اسے ضرور سزا دلاؤں گا۔ وہ غصے سے گرایا تھا۔ ارے باپ رے، اب اپنے بھائی جان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گے؟ قاسم نے سٹ پٹا کر کہا تو سب نے اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ موہت، مجھے بھائی جان اور دعا نے کڈنیپ کیا تھا، وہ آہستہ سے بولی تو سٹ پٹا کر دعا کو دیکھنے لگا۔ سب لوگ اسے سخت سست سنا رہے تھے۔ ارے یہ تو پگلی ہے، تم بھی اس کے پاگل پن میں شامل ہو گئے۔ فاطمہ نے اس کے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ آؤ ساسو ماں، میرے کان لمبے مت کیجیے ورنہ آپ کے بیٹے کو پسند نہیں ہوں گے۔ دعا نے دہائی دی تو لاؤنج پہ سب کے کہہ کے گونجے۔ موہت غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ ارے یار، کیوں منہ پھیلایا ہوا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری بیوی۔ قاسم نے کہا۔ قاسم بھائی جان، بالکل امید نہیں تھی مجھے آپ سے، کیسے کر سکتے ہیں آپ یار؟ اس گھٹیا آدمی نے کتنی انسلٹ کی سیرت کی، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اسے جان سے مار ڈالوں۔
मोहित सुरख चेहरे से बोला तो बाहर खड़ी फातिमा ने जिताती निगाहों से आरिश को देखा। गोया कह रही हो कि मैं बिल्कुल ठीक थी ना। फिर वो अंदर दाखिल हुई तो वो दोनों जल्दी से सीधे होकर बैठ गए। इसी हफ्ते आपका निकाह होगा और रुखसती आप जब कहेंगे, फातिमा ने कहा तो वो सर अस्बाब में हला गया। फिर जिस दिन उसका निकाह हुआ और अगले दिन इजाज़त लेकर घर से चला गया। सीरत गुमसुम सी बालकनी में खड़े उठते बादलों को देख रही थी। 1 साल होने वाला था और मोहित ने पलट कर खबर तक नहीं ली थी। वो घर वालों से फ़ोन पर बात करता था, इसे तो कभी फ़ोन नहीं किया था। मोहित कहाँ हैं आप, कभी तो मुझसे कहें कि नाराज़ हैं या मुझसे बेजार। उन हम लहजों से आसमान की तरफ देखते दिल ही दिल में बोली थी। निकाह के 2 बोलों ने उसके दिल में मोहित के लिए इश्क भर दिया था। उसने सोचा था कि जैसे ही निकाह होगा वो इससे माफ़ी ज़रूर मांगेगी, मगर वो तो इसे मौका दिए बिना ही छोड़कर जा चुका था। रात को सबके साथ लाउंज में बैठी ग्रीन टी पी रही थी कि जब ही कासिम के साथ शलवार कमीज में मलबूस मोहित दाखिल हुआ। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी और शलवार टखनों से ऊपर किए वो बड़ा पुरवकार लग रहा था। ये क्या हुलिया बना लिया तुमने, तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे बड़े पापा का रंग चढ़ गया। नौशीन हड़बड़ा कर बोली तो हारून ने इसे नागवारी से देखा। आरिश ने मोहब्बत से उठकर इसे गले लगाकर माथा चूमा। वेलकम बैक मेरे बच्चे, अल्लाह पाक तुम्हें दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। और हाँ, किसी की बातों पर राह रास्ते हट मत जाना। वर्षों पहले मेरे घर में से मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। मैं बहुत टूट गया था, यहाँ तक कि मुझे लगा मैं बहक जाऊँगा, मगर फातिमा को अल्लाह ने भेजा और मेरे अधूरे ईमान को फातिमा ने मुकम्मल कर दिया। और तुम्हारा अधूरा ईमान मेरी बेटी है और मुझे फ़ख्र है, तुम मेरे दामाद हो। आरिश बोलता जा रहा था और मोहित के दिल में सुकून उतरता जा रहा था। फिर चलता हुआ नौशीन के कदमों में आकर बैठ गया। मैंने हमेशा आपके साथ बदतमीज़ी की, मगर जब मैंने कुरान और हदीस को पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि आका आलम ने तो काफिर माँ बाप के साथ भी हुस्न सलूक करने का कहा है। अच्छा बेटा, नहीं हूँ मैं, मगर आज से बनने की कोशिश करूँगा। वो नौशीन के हाथ चूमते हुए बोला तो नौशीन ने नम आंखों से उसे देखा और फिर गले लगाकर रो दी। सीरत बस खाली खाली निगाहों से देखी जा रही थी। उसने एक बार भी उससे बात नहीं की थी। उठ पर अपने कमरे में आ गई और बेड पर बैठे पूट पूट कर रो दी। कब रोते रोते सो गई उसे कुछ पता न चला। उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ तो जैसे उसने करवट ली तो कोई साया सा उस पर झुका। उससे पहले कुछ चीख मारती उसका भारी हाथ लबों पर आ रुका। क्या कर रही हूँ जान, मोहित सबको इकट्ठा करेंगे क्या। मोहित की आवाज़ कानों से टकराई तो उसने अपने असाब ढीले छोड़ दिए और शायद ही मोहित ने कमरे की लाइट्स ऑन की तो सीरत सर झुकाए रोने लगी। अरे क्या हुआ मेरी जान, मोहित ने कहा। क्यों छोड़ गए थे आप मुझे, और अगर गए भी थे तो मुझे बताया क्यों नहीं। पता भी है मैं कितना तड़प रही थी। वो बच्चों की तरह रो रही थी और मोहित हल्का सा मुस्कुराता उसका चेहरा थोड़ी सी थाम कर ऊपर करते हुए उसके चेहरे पर झुका और उसके चेहरे के हर हर नक्श पर अपने लब रखता चला गया। वो शर्म से सुरख हो रही थी। पता है सीरत, इस इजहार के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है और मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए आपको बताया नहीं। और मुझे भी लगा कि आपको भी कुछ वक्त लगेगा मुझे समझने के लिए, और मैं वो वक्त दिया और तब तक मैं खुद को आपके काबिल बना कर आया, वैसा जैसा आप आइडलाइज करती थी। आपको पूरा हक है, आप ऐसा शौहर डिज़र्व करें, कभी दिल में आपके मलाल ना रहे। मैं नहीं चाहता था कि मैं आपके लिए पछतावा बन जाऊँ। थैंक यू, किस रास्ते पर तुमने मुझे चलने के लिए राह दिखाई। वो होले होले बोल रहा था। सीरत सरशार सी होकर उसके सीने में चेहरा छुपा गई। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि कभी भी इंसान का ज़ाहिर नहीं देखना चाहिए। मुझे ये बताने के लिए कि अगर आप राह रास्ते पर हैं तो इस बात पर गुरूर मत करें, क्योंकि इसमें आपका कमाल नहीं। अल्लाह पाक अगर चाहे तो किसी को भी इस राह रास्ते पर ला सकता है और आपको हटा भी सकता है। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। वो इसके सीने पर अपने लब रखे बोल रही थी और वो खुदा का शुक्रगुजार हो रहा था कि जिसने उसे ऐसा हमसफ़र दिया, और दिल पे इख्तियार कह रहा था, फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। 10 साल बाद लंदन का ऑडिटोरियम खचाखच लोगों से भरा हुआ था। मशहूर स्कॉलर प्रोफेसर हाफिज मोहित की लोग राह तक रहे थे। वो सबसे पहली कतार में फैमिली समेत बैठी थी। उसके दोनों बेटे हसन और हुसैन और बेटी जैनब भी बैठे थे। फिर स्टेज पर आया और उसने अपना लेक्चर स्टार्ट किया। दुआ कीजिए कि अगर हमें राह रास्त मिल चुकी है तो अल्लाह पाक इस पर इस्तकामत भी दे। सिरातुल मुस्तकीम सिर्फ नमाज रोज़ा का नाम नहीं, बल्कि उन पर इस्तकामत का नाम है। और जब इस्तकामत हो तो अल्लाह पाक खात्मा बिल खैर भी अता फरमाए। और इस्तकामत सिरातुल मुस्तकीम के मुस्तकीम से निकला है। और सूरत फातिहा में सिरातुल मुस्तकीम की वजाहत बयान फरमाई है कि रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हो,
یعنی صدیقین، نبیین، متقین کا راستہ۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت بخشے، آمین۔ لیکچر ختم ہوتے ہوئے خوش الہانی سے سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے لگا اور پورے ہال میں ایک سناٹا تھا۔ ہر ایک مسمرائی سا اس خوبصورت آواز کو سن رہا تھا اور سیرت نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنے ہم سفر کو دیکھ رہی تھی۔